اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ تلک الرسل، اس کا اردو ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان کے بعض کو اس نے درجوں میں بلند کیا۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں دیں اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ تو ان میں سے کوئی تو وہ تھا جو ایمان لایا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جس نے کفر کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ رسولوں کی بات ہو رہی ہے، اور ایمان کا صحیح تقاضا تو یہ ہے کہ ہر رسول کو جہاں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کے مطابق ہی رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام جو تھے وہ خود رسول تھے، ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، سبھی کے سب جو ہیں وہ رسول تھے۔ اس لحاظ سے انہیں معزز، یعنی سب لوگوں سے زیادہ معزز، یعنی اکرام الناس بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہ کہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا قیامت کے دن سردار ہوں گا، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہر نبی کا جو درجہ دیا ہے، جیسے خلیل اللہ کہا گیا، اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کا بھی ایک درجہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک درجہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی ایک افضل، ان کو وہاں رکھا جائے۔ نبیوں کی آپس میں مقابلے بازی کہ جی وہ اس سے آگے ہیں، وہ اس سے پیچھے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اور جو ہے وہ دوسری بات اختلاف کی آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، انہیں اختلاف کرنے سے فرقہ بنتا ہے، گروہ بنتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی عیسائیوں کے 72 ہوئے، اور میری قوم کے 73 ہوں گے، لیکن ایک حق پہ ہوگا۔ تو یہ ساری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہ کہو۔ تو یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اور اس کو وہیں پہ رکھنا چاہیے۔ اگلی آیت ہے 254۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کوئی دوستی، اور نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ تو اس میں جو ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو، یہ ایمان لانے والے وہ ہوتے ہیں جو قرآن میں مانتے ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری طرح ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھری پڑی ہیں خرچ کرنے کے متعلق، آگے چل کے ہم اور بھی باتیں پڑھیں گے۔ اگلی آیت ہے جو سب سے افضل ترین آیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کی سب سے بڑی آیت یعنی اپنی افضلیت کے لحاظ سے کہا گیا ہے کہ وہ سب سے بڑی آیت ہے، جس کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اسی کی کرسی آسمانوں اور زمین میں کو سمائے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں، وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ تو آیت الکرسی کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم تم نے درست کہا، تمہیں یہ علم مبارک ہو. یعنی اتنی فضیلت ہے اس کی. ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لمبی حدیث ہے. تو ان میں ان کا زکوٰۃ الفطر یعنی جو زکوٰۃ کا مال ہے لوگوں کو دینے کے لیے، اس پہ معمور ہونا تھا. ایک شخص کا 3 دن آ کے چوری کرنا تھا، روزانہ گرفتار ہونا، منتیں کر کے چھوٹ جانا، اور تیسری دفعہ گرفتار ہونے پر انہیں یہ بتانا کہ جب تم بستر میں آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو لازماً اللہ کی طرف سے تم پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا، اور تمہارے صبح کرنے تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے سارا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اس دفعہ اس نے تمہیں سچ بتایا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ شیطان تھا. ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے کے سوا اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکے گی. اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک چھوٹی سی سورہ ہے قل واللہ احد، سورہ اخلاص جس کا عقیدہ ہے. اس سورہ کے اس آیت کے اگر ترجمے پہ آپ غور کریں تو یہ عقیدہ ہے. یہ ایمان جس کا ہوگا تو واقعی اس کو جنت میں داخلے میں موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکی بھی ہوتی. اور سفارش کا اس میں ذکر آیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں جائیں گے تو اللہ کی خاص تعریفیں کریں گے جو اللہ آپ کو اس وقت سکھائے گا. پھر اللہ تعالیٰ سر اٹھانے کا حکم دے گا اور ایک حد مقرر کر کے فرمائے گا ان لوگوں کو جہنم سے نکل. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت ہوگی، اس کے علاوہ کوئی سفارش نہیں، کسی کی سفارش نہیں مانی. تو علم اللہ کا اتنا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں آیا کہ ایک چڑیا نے سمندر میں 1 یا 2 ٹھنگے مارے تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے کم نہیں کیا مگر جتنا اس چڑیا کے ٹھنگے نے سمندر سے کم کیا. یعنی ایک سمندر سے ایک چڑیا جتنا وہ کم کر سکتی نا اس سے زیادہ کم نہیں کیا. تو اس طرح یہ معاملات ہے. بات یہ ہے کہ یہ اتنی اس کی فضیلت ہے کہ میں اگر ساری رات بھی اس کی آیت الکرسی کی فضیلت آپ کو بیان کروں تو وہ مکمل نہیں ہوگی. اگلی آیت بہت اہم آیت، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی ہے. پھر جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جسے کسی صورت نہیں ٹوٹنا، اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا. یہ بڑا جھگڑا ہوتا ہے جی، تمہیں زیادہ دین معلوم ہے، ہمیں زیادہ دین معلوم ہے، یہ وہ ہر کوئی اپنا. یہاں سے مراد کیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن آپ اگر کسی کو قرآن پڑھا دو تو پھر وہ خود ہی فیصلہ کر لے، پھر وہ خود ہی جان لے گا کہ یہ ہدایت ہے اور گمراہی کی باتیں بھی، اور اس کو چھوڑ دو. پھر اللہ کا قرآن پڑھاؤ اور اس کو اللہ کے رسول کی باتیں بتاؤ تو پھر اس کو چھوڑ دو. اور جس نے اس قرآن کو پکڑ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پکڑ، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسے کسی چیز کی، اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا. وہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ آپ نے ایسے ترچھی لائنیں کھینچی اور اس کے بعد ایک لائن سیدھی کھینچی، فرمایا میرا دین یہ بالکل سیدھا ہے اور وہ ہے یہ قرآن. اگر آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنے سارے بچوں کو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، ترجمے کے ساتھ، بغیر ترجمے کے تو ایسے ہی یہ پڑھنا جیسے آپ جو ہے انگریزی زبانی رٹا یاد کر لیں اور آپ کو اس کے مائننگ بھی نہ معلوم ہو تو آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. اسی طرح میتھ کے اگر آپ سارے کلیے زبانیں یاد کر لیں، لکھنا ایسے ہے لیکن اس کو کلیے ہی نہ معلوم ہو، اس کا مقصد ہی نہ، آپ کوئی چیز حل نہیں کر سکتے. تو یہ قرآن کا ترجمہ بیسیکلی ہم لوگوں نے اس کو صرف مدارس میں بھی ہمارے
جن سے بھی بات کرے وہ کہتے ہیں پہلے زبانی یاد کرا لو، پہلا زبانی یاد کرو. اسی وجہ سے ان بچوں کی تربیت میں بہتری نہیں آتی. اگر قرآن کا ترجمہ ہماری حکومتیں، ہمارے لوگ، ہمارے علماء لازم قرار دے دیں تو یقین کریں سارے لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے. کوئی ضرورت نہیں ہے. اگلی آیت میں اس سے زیادہ کلیئر بات سمجھ میں آتی ہے. وہ سے اگلی آیت میں ہے اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے یعنی قرآن کو مان لیا. ایمان کا مطلب ہوتا ہے مان لینا، عمل کرنا، مان لینا، اس کو جان لینا. یہ نہیں ہوتا ہم سارے ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم تو سارے مسلمان، ایسے نہیں ہوتا. آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے، اس کو ماننا ہے. وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں. یہ لوگ آگ والے اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ ایمان والے جو قرآن والے لوگ ہوتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو اس کو سمجھتے ہیں، جو اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کہ چوم کے رکھ رہے. یہ نہیں ہے قرآن کی تعظیم کہ آپ اس کو چوم کے رکھ رہے، آپ نے غلاف میں لپیٹا اوپر رکھ دیا. یہ اس کی تعظیم ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے ساتھ جڑ جانا. ٹھیک ہے نا، اس کو دل سے یاد کرنا، اس کو سمجھنا، یہ اس کی تعظیم ہے. اس کی تعظیم یہ نہیں ہے آپ شادیوں میں سروں سے نکال دیں قرآن کو. اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. تو یہ اس کی تعظیم جو ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر یہ آپ کو بے فکر کر دیتا ہے، آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. پھر آپ ایک مضبوط کڑے کے ساتھ تھامے ہوئے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے سنا، اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من النار، یہ شخص آگ سے نکل آیا. حالانکہ وہ پہلے آگ میں نہیں تھا، لیکن جب وہ اپنے اس عقیدے پہ آ گیا کہ اس نے یہ بات کو، کیونکہ وہ تو عربی لوگ تھے نا، تو وہ عربی میں جو بھی آیتیں آتی تھیں تو ان کو کچھ سمجھتے تھے، کچھ سمجھ آ جاتی تھی. آج بھی آپ دیکھیں جب عرب میں قرآن کی تلاوت کی جاتی تو لوگ روتے صرف اس وجہ سے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں. ابھی رمضان آنے والا ہے، اگر آپ لوگوں نے تراویح بھی پڑھنی ہے تو آپ اس کا وہ جو پارہ آج پڑھا جانا ہے اس کا ترجمہ اگر گھر سے دیکھ کے جائیں گے تو یقین مانیے کہ عوام کے منہ میں وہ حرف ہوں گے اور آپ کے دل میں آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ یہ یہاں سے یہ اس کا ترجمہ تھا. تو یہ ایک اگر آپ احتیاط کر لیں تو اسی رمضان میں آپ پورا قرآن ترجمے سے پڑھیں کہ تراویحوں سے پہلے گھر میں آپ ایک دفعہ 2 دفعہ ترجمے سے قرآن پڑھ کے جائیں، اور وہاں جا کے جب وہ عربی پڑھی جا رہی ہو تو آپ کو وہ ترجمہ یاد آ رہا ہوگا. اور اردو اور عربی میں بہت ساری مماثلت ہے، ایک ہی چیز ہے. تو یہ ہے جی بات. اب دوسری اگلی آیت ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں 258 نمبر آیت. کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ. جس نے کفر کیا تھا حیرت زدہ رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اچھا، اس میں بڑے آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا. دیکھیے خالص ایمان اسی بات پہ لائیے جو اللہ کے قرآن میں مل جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین میں مل جائے. کچھ لوگ اس واقعے کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں کہ جی اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا. ایسی کوئی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی. یہ یہودیوں کی روایات ہیں، ان کو پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نہ جھوٹا کہو نہ ان کو سچا کہو، اس کو چھوڑ دو. تو جو ہمیں جو جس پہ یقین رکھنا وہ بات ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کی اور جو احادیث میں. ہمیں اس سے زیادہ کہانی بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جتنا بیان کر دیا اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے. تو ایسی کوئی نہیں تھی. اور دوسرا وہ نمرود کے ناک میں مچھر اور یہ سب پٹوانے کے واقعے، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. ایسا کوئی واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں ملتا. یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا اللہ اس کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دی، پھر اسے زندہ کیا. فرمایا تو کتنی دیر رہا ہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. فرمایا بلکہ تو 100 سال رہا ہے. سو اپنے کھانے اور اپنے پینے کی چیزوں کو دیکھ، بگڑی نہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھ تاکہ ہم تجھے انسانوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کو دیکھ ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. پھر جب اس کے لیے خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
اس میں بھی جناب ایک واقعہ آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ کون تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ مارتا ہے اور زندہ رکھتا ہے، اس پہ قادر نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ واقعے کو پہ غور کرنے یا ایمان لانے کے بجائے ہم سوچنے میں پڑ جاتے ہیں یہ کون تھا، بندہ کون تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام تھے، بعض نے کہا کوئی اور تھا، یہ سب اسرائیلی روایت ہے. اصل چیز ایمان لانا، اور ایمان یہ ہے کہ اللہ نے ایک بندہ، اللہ چاہتے تو نام بھی بتا دیتے نا، لیکن اللہ نے یہی چاہا کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں وہ اسی بات پر ایمان لائیں، اللہ کا قرآن پڑھ کے وہ ایک بندہ تھا، اللہ کا کوئی بندہ تھا، اس کو اللہ نے اپنا ایک معجزہ دکھایا کہ 100 سال کے لیے اس کو مارا، پھر اس کو زندہ کیا. اس کا کھانا خونا تازہ تھا، اور اس کی جو گدھا تھا وہ ہڈیاں کا چور چور بنا ہوا تھا. اس پہ دوبارہ اللہ نے اس کے سامنے اس کو سارا کچھ بتایا کہ اس طرح کرتے ہیں. تو ہمیں اسی پہ ایمان لانا جتنا ہمیں بتایا جا رہا ہے. اگلی آیت ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں، لیکن میرے دل، اس لیے کہ میرا دل پوری تسلی حاصل کر لے. فرمایا پھر 4 پرندے پکڑ اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دے، پھر انہیں بلا، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. یہ بھی ایک ہی بات کہ اللہ جسے چاہے جب چاہے مارے، جب چاہے زندہ کرے، جب چاہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو پھر اللہ ان کو جوڑ دے. یہ اللہ نے اپنی ایک کہہ لیجئے کہ اپنی ایک خاصیت بتائی ہے کہ میں جو چاہوں کروں، مجھے کوئی پوچھ نہیں. لیکن اس پہ بھی بعض لوگ کہ وہ کون سے پرندے تھے، کیونکہ اگر ہوگا کہ کچھ بندے اور غار میں وہ اتنی دیر ٹھہرے رہے، تو کچھ لوگ تو اس واقعے کے اوپر جو ہے وہ یقین کر لیں گے کہ اللہ کس طرح ان کو غار میں رکھتا ہے اور کس طرح نکالتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے نہیں وہ بندے 3 تھے اور چوتھا ان کا گدھا، کچھ کہیں گے نہیں 5 تھے اور چھٹا ان کا گدھا، کچھ کہیں گے نہیں 7 تھے. یعنی کہ اصل تعلیم سے ہٹ جائیں گے اور اس چیز کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں گے کہ وہ پرندہ کون سا تھا. کچھ لوگوں سے ہم دیکھتے ہیں وہ قرآن میں اتنی زبریں گن رہے ہیں، اتنی زیریں گن رہے ہیں، اتنی، اور بھائی اس لیے نہیں آیا، یہ اس لیے آیا ہے کہ تم اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس سے سبق لو اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرو، اور وہ تمہارے ایمان کا حصہ ہو کہ اللہ جسے چاہے زندہ کرتا ہے، جسے چاہے مارتا ہے. اصل ٹاپک یہ ہے. تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ 260 نمبر تک آیت ہم نے پڑھ لیا ہے، یہاں رکوع ختم ہو گیا. شکریہ.